سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظیم۔ ہمارے قاری صاحب نے سورۃ الزلزال پڑھی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اس سورت میں آخرت کا بیان ہے، اور اب رسالت کے بیان کے بعد آخرت کا بیان ہی آنے والا ہے، لیکن آخرت کا بیان شروع کرنے سے پہلے رسالت کے بیان سے جس آیت کا تعلق ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، بس یہاں تک رسالت کا بیان ہے۔ اس میں ایک اشارہ ہے، قرآن کریم میں سے 4 طریقے پر احکام سمجھے جاتے ہیں، عبارت النص سے، اشارت النص سے، دلالت النص سے اور اقتضاء النص سے استدلال کر کے جو بات ثابت ہو وہ قرآن کریم ہی کی بات ہوتی ہے۔ 4 طریقوں سے ثابت ہونے والی بات ایک ہی درجے کی ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں جو عبارت النص ہے وہ تو رسالت کا مسئلہ ہے کہ متقی وہ مسلمان ہیں جو اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں جو وحی آپ کی طرف اتاری گئی ہے، یعنی قرآن کریم اور احادیث شریفہ، اور اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ یہاں آ کر بات خاموشی اختیار کی، بس اس میں اشارہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت پوری ہو گئی، آگے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر آگے کوئی نبی آنے والا ہوتا تو جیسے ماضی کے انبیاء پر اور ان کی وحیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، آئندہ جو انبیاء آئیں گے ان پر اور ان کی وحیوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا اور اس کا یہاں تذکرہ کیا جاتا، مگر ایسا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے اس آیت کو ختم نبوت کی صریح دلیل قرار دیا ہے۔ اس سے زیادہ صریح دلیل تو سورہ احزاب میں ہے،
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. یہ تو اتنی واضح اور صریح دلیل ہے کہ اس سے زیادہ صراحت ممکن نہیں ہے. اور یہ اتنی صریح دلیل تو نہیں ہے مگر یہ بھی صریح ہے، اور یہ اشارۃ النص سے اس کی صراحت سمجھ میں آتی ہے. اس نص کا اشارہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کی امتی، ذلی، تشریعی، غیر تشریعی کسی طرح کی بھی نبوت باقی ہوتی تو اس کا تذکرہ یہاں ضرور کیا جاتا، جبکہ ماضی کی تمام وحیوں کا اور تمام رسولوں کا تذکرہ کیا گیا اور حضور کی وحی کا اور حضور کی نبوت کا ذکر کیا گیا، تو آئندہ کی نبوت کا بھی ذکر کیا جاتا، مگر ایسا نہیں ہے. بس یہ آیت ختم نبوت کی صریح دلیل ہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم میں 30 آیتیں ایسی ہیں جو ختم نبوت پر صراحت دلالت کرتی ہیں، کوئی عبارت النص سے، کوئی اشارت النص سے، کوئی دلالت النص سے. اور احادیث شریفہ میں تو 300 حدیثیں ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں. دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ بڑے لوگوں میں سے گزرے ہیں. ان کی کتاب ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. اس میں سب حدیث انہوں نے جمع کی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی. ان حدیثوں میں ختم نبوت کی بھی ساری حدیثیں جمع کی ہیں. تو 300 حدیثیں ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور 30 آیتیں ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں. ان 30 آیتوں میں سے پہلی آیت یہ ہے جس میں اشارہ ہے کہ نبوت حضور پر پوری ہو گئی، آگے نبوت باقی نہیں ہے، ورنہ اس کا تذکرہ یہاں ہوتا. یہاں رک کر کے تفسیر کا ایک قاعدہ سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کسی بات کو بیان کرتے کرتے خاموش ہو جائے تو یہ حصر کی دلیل ہوتی ہے. اس کی مثال دوں میں. قرآن کریم میں یہ مسئلہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر کے مہر میں انصاف نہ کر سکے تو وہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرے ہی نہ، بلکہ یتیم لڑکیوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں جو اس کو پسند ہوں ان میں سے 2 سے نکاح کرے، 3 سے کرے، 4 سے نکاح کرے. اور یہاں کلام ختم ہو گیا. یہ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. غیر مقلد کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کلمہ حصر نہیں ہے کہ 4 ہی عورتیں، ایسا کوئی کلمہ حصر نہیں. وہ سمجھتے نہیں، قرآن کریم کے انداز بیان کو سمجھتے نہیں. قرآن کریم معرض بیان ہے، قرآن جواز بیان کر رہا ہے کہ یتیم لڑکیوں سے اگر تم مہر میں انصاف نہ کر سکو تو نکاح مت کرو. اس یتیم لڑکیوں کے علاوہ جو تمہیں عورتیں پسند ہو ان میں سے نکاح کرو، چاہے 2 سے کرو، چاہے 3 سے، چاہے 4 سے. اگر اس سے زائد جائز ہوتی تو اس کا تذکرہ ہوتا یہاں، مگر اس کا تذکرہ نہ کرنا، معرض بیان میں بیان کرتے کرتے خاموش ہو جانا، یہ حصر کی دلیل ہے. جیسے میں طالب علموں میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی چیز لڈو تقسیم ہونے کے لیے آئے تو ہم نے ترجمان سے کہا آپ اس میں سے لے لیں، 1 لے لیں، 2 لے لیں، 3 لے لیں.
بس خاموش ہو گیا. تو وہ 3 ہی لے سکتا ہے، 4 نہیں لے گا. کیوں؟ اجازت دیتے دیتے جب 3 پر اجازت دینے والا رک گیا تو معلوم ہوا کہ اتنی ہی اجازت ہے. پھر یہ جو حسر ہے، یہ حسر صراحتاً نہیں ہے، بلکہ یہ حسر کا فلیور ہے. جیسے